اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر بخشی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حسین ہم سب کا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں محمد نور الحسن، اور حرمت کی یہ گھڑیاں، حرمت کا مہینہ، اور ذکر ہم کر رہے تھے خیر کثیر کا، تو بے اختیار آپ سے اگر یہ بات کہوں کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ اللہ آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے، ہمیں حسین کے سوا۔ ہمارے انتہائی قابل احترام علماء کرام اور مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اور ہم ان سے آج جس موضوع پر بات کریں گے خاص طور پہ وہ ہے واقعہ کربلا کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات، شمول صبر بطور خاص، اور پھر وہ جسے آپ مینٹل اسٹرینتھ کی بھی ہم بات کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں، جسے ہم استقامت کے معنوں میں بھی لیں گے، پھر وہ ہم آج کل ڈسٹریکشنز بھی کہتے ہیں، تو وہ فوکس جو ہمیں لگتا ہے کہ آج کل بہت ہمارا سپین بھی کم ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ کیسے آئینہ ہے واقعہ کربلا ہمارے لیے، وہ کون سے روشنی کے مینار ہیں روحانی اور اخلاقی طور پہ جن سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا وجہ ہے، کیوں رستہ کھوٹا ہو رہا ہے ہمارا۔ ہمارے انتہائی قابل احترام میرے بائیں جانب علامہ سجاد حسین جوادی صاحب تشریف فرما ہے، میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب، علامہ سجاد جوادی صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، اور علامہ شہزاد مجددی صاحب کے دائیں طرف تشریف فرما ہے مفتی سخاوت صاحب۔ جزاکم اللہ بالخیر۔ واقعہ کربلا کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات، یہ سال 2024 صبر کی معراج، استقامت کی معراج، وفاداری کی معراج، راضی بالرضا ہونے کی معراج، کیا اسباق ہیں جو ہم ایک ایک کر کے جن کا ذکر خیر بھی فرمائیں؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین کوئی عام نہیں بلکہ آپ نے یہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب نواسہ تو نانے سے ہو سکتا ہے،
مگر نانا نواسے سے کیسے ہے، یہ پیغام پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میری بقا کا نام حسین ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف جو رخ کیا، آپ نے سفر کیا، تو کربلا کے منظر کو آپ نے پہلے ہی جانتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے خبر دے دی تھی جناب ام سلمہ کے ذریعے، اور پیغمبر اسلام نے خود بھی امام حسین علیہ السلام سے کئی بار فرمایا کہ اور ہر نبی کا امتحان لیا گیا، لیکن کہا کہ بیٹا آپ کا بھی امتحان ہوگا، لیکن یہ معرکہ جو ہے یہ حق و باطل کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے حق کے دامن کو تھاما اور باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ علامہ صاحب، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ابھی جب علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے تو مجھے اس میں ایک بہت عام بات جو ہے وہ ہے ڈیسیجن میکنگ۔ وہ کہتے ہیں a stitch in time saves 9، ہم آج کل میں کرتے ہیں کہ کتنا پرومپٹ، آپ کو کلیئرٹی کتنی چاہیے ہوتی، کیا آپ کو نظر آتا ہے بالخصوص فیصلہ سازی کے حوالے سے، یہ بھی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عشق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ عشق خلیل بھی ہے عشق، خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ ساری اس عشق الہی کی تعبیریں ہیں جس کا مجسم پیکر تھے امام علی مقام، سبحان اللہ، عشق الہی کی تعبیریں امام حسین رضی اللہ۔ اور یہ قرآن پاک کی دیکھیے، علامہ نے کہا تھا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، اس ایک مصرے نے اتنا مجھے تڑپایا، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ شاہ جی، قلم سے لکھنے والے مفسر تو آتے رہے جاتے رہے نا۔ یہ انفرادیت کیا ہے یار، حسین حسین کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ دیکھیے اس اینگل سے ذرا، حسین کا اختصاص کیا ہے، اس کی انفرادیت کیا ہے، وہ تنہا اکیلا، اور کر کیا رہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس نے اس پہ تقریر نہیں کی۔ فرق یہ ہے، حسین نے اس کی تفسیر لکھی نہیں ورقے پر، کرتاس پر، قلم سے نہیں لکھی، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ کربلا کو بھی جو بقا و حیات و زندگی ملی ہے وہ یوں ملی ہے، یعنی کربلا کو ایک کرتاس تصور کر لیجئے، اللہ اکبر، اور حسین کو وہ قلم تصور کر لیجئے، وہ اپنے وجود سے الا اللہ کی تفسیر لکھ رہا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اب اس کو اسکیل دیکھیں کہاں تک لے گئے ہیں، کربلا سے تا صبح قیامت تک کی اس نے رینج دی ہے امام حسین نے، تا قیامت قطع استبداد کرت، موج خون او چمن نجات کرت۔ سیاہی سے نہیں لکھا، اپنے خون سے لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نور الحسن صاحب، ایک ہے ہم صبر پہ گفتگو کر، حسین نے خود صبر بن کے دکھایا، حسین مجسم صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ارشاد کیا، ایمان والو وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، کہتے نہیں ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ 2024 ہے، دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کیا کہاں کو جانا ہے، کس نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے؟ کیونکہ ایک انسینٹی، ایک دیوانگی، ایک تشدد پسندی آپ کو ہر طرف دکھائی دے رہی ہے۔ کہاں ہمیں واپس لوٹنا ہے ان روحانی تعلیمات کی طرف؟ نام صاحب فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نور الحسن صاحب، یقیناً آج آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، سچی بات میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں، وہ دل کی تاروں کو چھیڑ رہا ہے۔ اور جیسے آپ کی آنکھیں حضرت علامہ مجدی صاحب کی گفتگو کے دوران، حضرت علامہ صاحب کی گفتگو دوران پرنم ہوتے میں نے دیکھی، یقیناً یہی میری کیفیت چل رہی تھی۔ مفتی سخاوت صاحب بھی اس طرح تھے۔ یقیناً ہر جو ایمان والا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے اوپر ایک خاص اللہ کی مہربانی اور رحمت سے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو آپ بار بار روحانی اور تعلیمی ہم نے کدھر رجوع کرنا ہے، تو یقیناً جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم پر ہمیں متوجہ فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، ہم نے ادھر ہی رجوع کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی بہت ہی وقی بھاری دو حقیقت کے ساتھ چشمے حقیقتیں دے کے جا رہا ہوں،
لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم نے اپنا رشتہ ان کے ساتھ جوڑے رکھا تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تشدد کی، انحراف کی، دہشت گردی کی اور فکری جو ہمارا زوال ہے اس کی، تو یقیناً ہم اس لیے بھٹک رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت اور وصیت کو چھوڑا. اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما کتاب اللہ فی الہدی والنور، میں تمہیں پہلی وہ حقیقت اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے ہدایت تمہارے لیے بھیجی ہے، وہ سرچشمہ ہدایت ہے. اس کے ساتھ فرمایا تمسکوا بہ، مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو. فحث علیہ ورغب فی، امت کو رغبت دی کہ بس قرآن سے جڑے رہنا. اور دوسرا فرمایا، موطا امام مالک میں ایک دن خطبہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہیں ہدایت کے سرچشمے ضلالت سے بچنے کے لیے دو دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سیرت ہے. اور یہاں جو خطبہ فرمایا نا غدیر خم پر، حجۃ الوداع کے سے واپسی پر، وہاں پر کتاب اللہ کے ساتھ سنت اور سیرت کو پیش نہیں کیا. وہاں فرمایا میں اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اپنی اطرت تمہیں دے کے جا رہا ہوں. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی تفسیر کے طور پر جہاں اپنی سیرت کو پیش کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی پیش کیا ہے کہ جس طرح قرآن کی تفسیر میری سیرت ہے، میرا اخلاق ہے، میری سنت ہے، میرا طرز حیات ہے، اسی طرح میرے اہل بیت کا جو طرز حیات ہے وہ بھی قرآن کی تعبیر ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے. سبحان ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان کہ گناہوں کے ذریعے حاصل ہونے والی فتح در حقیقت فتح نہیں، جو برائی کی مدد سے غلبہ حاصل کرتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے. مفتی ثقافت صاحب، یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اب لالچ کی بھی بات آئی، جس نے جس کی تمنا کی اور جو چاہا اس سے وہ مل گیا، اور ایسا ہی ہوتا بھی ہے. لیکن اب آپ بھی ماشاءاللہ جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت ڈسٹریکشنز ہیں، بہت رستہ بھٹکانے کو چیزیں ہیں، لالچ ہے، طاقت ہے، یہ ساری چیزیں. جب ہم وہ روحانی اور اس نفسیاتی اس روشنی کی بات کر رہے ہیں جو منبع ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، جب یہ سب خزینہ یہاں موجود ہے تو کیا چیز ہے جو ہمیں اس رستے پر چلنے سے روکتی ہے؟ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ نور الحسن بھائی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں یا معاشرے میں افراد کو اس رستے پر چلنے سے روکتی ہے، جی، سب سے پہلی چیز تو دنیا کی محبت ہے. اور دنیا کی محبت کی ضد یا اس کا الٹ کہہ لیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ کی تعلیمات ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ عطا نہ فرماتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب کسی بندے کے سامنے دنیا کی محبت آ جاتی ہے، عہدے کا لالچ آ جاتا ہے، تو پھر وہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اور جب اس چیز کو پس پشت ڈال دیتا ہے تب ہی تو اسے روحانیت حاصل ہوتی ہے. روح اور جسم یہ دو چیزیں ہیں نا، ان کی بھی طاقتیں ہیں. روح کی طاقت کیا ہے؟ ذکر خدا. اور جسم کی طاقت کیا ہے؟ اگر ہم صرف اور صرف جسم کی بات کریں تو شہوانی قوتیں ہیں، انسان کے اندر خواہشات ہیں. اگر وہ ان کے در پہ ہوتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اور اگر وہ اپنی روح کو پاکیزہ کر کے یوں سمجھیں کہ رونے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، دل کا زنگ جب اترتا ہے نا، تو پھر اس کو روح کی وہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے کہ پھر اسے کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کبھی مشکل نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور حسین ہم سب کا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. جب واپس آئیں گے تو یہ بات ضرور ہم کریں گے کہ پرائرٹیز کیا ہیں. آپ کہتے ہیں نا ایک پرائمری ہے ایک سیکنڈری ہے. ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو وہ کیا پرائمری اس ترتیب کو جو آپ نے گزشتہ نشستوں میں دیکھا کہ بے ترتیبی اور بد ترتیبی کو ختم کرنا ہے، وہ کیسے ممکن ہوگا؟ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब, अल्लामा सज्जाद हुसैन जवादी साहब, मुफ्ती सखावत साहब और अल्लामा जवाला शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा सज्जाद हुसैन जवादी साहब, हम सूरह कौसर की हर प्रोग्राम में तिलावत और तर्जुमा से आगाज़ करते हैं और खैर कसीर का भी ज़िक्र करते हैं, फिर नमाज और कुर्बानी का भी। कुर्बानी का जो जज्बा, जैसे सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा इस्लाम, उनका ज़िक्र हुआ, इमाम अली मकाम का ज़िक्र हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुर्बानी तो बड़ा मुश्किल काम है। बच्चे को हमारे चोट लगती है, माँ मैं सदके मैं कुर्बान, हम फ़ौरन वो कहती मैं कुर्बान, इस पे चली जाओ, इसको तकलीफ़ ना आए मुझे आए। तो वो जो हम जिन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं, वो जिनके पैरों में ये जहान और ख़जाने मौजूद हैं, वो क्या जज्बा मौजज़न है, वो इश्क का कौन सा समंदर है जो बह रहा है करबला मोहल्ला में, फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जज्बा था, और आपने जो शब आशूर जो है, इस रात को आपने अल्लाह ताला से ख़ुसूसी उनसे मोहलत ली, और क्यों ली? ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में इबादत कर सकूं। जब आपने इबादत की और इबादत के साथ साथ आपने अपने असहाब को भी जमा किया, अहले बैत के जवानों को भी, बनी हाशिम के अफराद को भी जमा किया, और सबसे पहले जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से आपने पूछा कि अली अकबर, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं। तो उस वक़्त उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा, बाबा जान, जब हम हक़ पे हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि मौत हम पे आ जाए या हम मौत पे। अल्लाह, यानी उसका नतीजा यही था कि कहा, परवरदिगार, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने फिर क्या पाया। अल्लाह अकबर। अब ये अल्लामा जवाद हुसैन जवादी साहब ने अभी जो जिक्र किया, उससे तो एक और मौजू बहुत अहम वो आ गया अल्लामा साहब, वो तरबियत है। यानी जब आपने आगे बढ़ना है तो फिर आप एक मिसाल कायम करेंगे, यूल सेट एन एग्जाम्पल, और फिर आप आगे, वही जो बात आप कह रहे थे कि कौल और अमल में, तो ये तो ऐसे इस्तादा मीनार नज़र आते हैं। अब आजकल में जब वो बात पे हम जब आएँ तो वो कहते हैं दिल भी घबरा जाता है, दिल बैठ भी जाता है, बंदा कोई इधर उधर छुप भी जाता है, ये भी ख्याल, जहाँ बोलने का वक्त हो वहाँ खामोश हो जाते हैं, जहाँ खामोशी का वक्त हो वहाँ बोलने लगते हैं। तो ये जिसे हम मसलहत पसंदी कहेंगे, वो आप ज़रा फरमा दीजिए। ये नारा बड़ा मुश्किल है, हुसैनियत का सबसे मुश्किल नारा है इस फिज़िकल दुनिया में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, चूँकि हुसैन एक वजूद, जीते जागते ज़िंदा वजूद का नाम है ना। और मैं तो कहता हूँ कि हुसैन ने तो कमाल ये किया है कि हुसैन को हुसैनियत बना दिया, करबला को एक पूरा निज़ाम बना दिया अपने अमल और कौल व फ़ेल से। अब तरबियत की आपने बात की, लोग समझते हैं कि शायद हसनी हुसैनी है तो ये बच्चा ज़ाहिर है इसने यही होना था, लेकिन आप यकीन कीजिए, सोना हो, हीरा हो, कान में पैदा होता है तराश खराश, उसे भी चाहिए। इसलिए इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके मुरब्बी हों, वो लोग होंगे कैसे, वो हीरे कैसे तराशे हुए हैं, जो मादन नबूवत के तरबियत याफ्ता हैं और वहाँ के घड़े हुए हैं। वो गोद होगी कितने महासिन लिए हुए, जिसकी सलाहियत का नतीजा हुसैन जो सय्यदतुन निसाए जन्नह है। वो गोद होगी कितने महासिन लिए हुए, जिसकी सलाहियत का नतीजा हुसैन। एक सैयद का शेर आपको सुनाता हूँ, सैयद मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह ताला। ये है क्या फ़लसफ़ा, मुझे इस शेर से बड़ी मदद मिली है। ये जब मवाजा शरीफ से रुखसत हो रहे थे मदीना पाक से, हज़रत मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह तखल्लुस भी सैयद करते थे, तो वहाँ इन्होंने एक शेर कहा कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ। मुझे हुसैन का मदीने से निकलना समझ आ गया कि अल्लाह अकबर, तुम इश्क मदीने जाने को समझते हो, और हुसैन इश्क और मदीना बचाने के लिए और दीन बचाने के लिए मदीने वाले का मुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। अगर हुसैन के ट्रैक पे जाना है तो वहां फिर मदीना छोड़ना सीखो, पहले ये वाली तरबियत करो। अल्लाह अकबर। मुझे शाह साहब, मुझे एक वो बुजुर्ग याद आ गए और मैंने पंजाबी में ऐसी ही बात उनसे सुनी थी। मैं आज अभी ये जिक्र आपसे करूँगा। उन्होंने क्या, वो जिक्र वो करे जड़ा अपने बच्चे को ना जानता है।
یہ بات ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم تو آرام میں، آسائش میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، کمپرومائزز میں، اور پھر سازگاری ہمارے ابا جی اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اس سے بچنا زندگی میں. تو یہ جو مقابلہ ہے، کیا یہ وہی حق و باطل کا یہ جاری رہتا ہے؟ یہی وہ فورسز جاری، یزیدی اور حسینی فورسز؟ دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پھر آسان نہیں ہے راستہ. کیا فرمائیں گے؟ یقیناً ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب، قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جناب آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس تھا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل فرعون تھا، اور اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھے، اور یہاں جناب امام حسین کے سامنے یزید تھا، شمر تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا. تو یقیناً یہ تو مار کا چلتا ہی رہے گا. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا کہ آپ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم نے وہ راستہ پکڑنا ہے جو اہل حق کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. ہم صرف شہداء کی بات نہیں کر رہے، سید الشہداء کی آج ہم بات کر رہے ہیں. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ فرماتے ہیں ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. برادران یوسف علیہ السلام کی بات کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اہل عقل و دانش کے لیے. تو یقیناً آج برادران یوسف نہیں، حضرت حسین علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے. کیا خوب ہے، گویا قیامت کوئی دن اور تو بڑی قیامت برپا بھی ہو جاتی ہے اور کربلا بھی برپا ہو جاتی ہے زندگی میں. بڑے بڑے معذرت کے ساتھ میں آپ کو کہوں تو آپ کو یزید کی خصلت اور فرعون سنائی دینے لگتے ہیں، اس زمین پر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں. تو پھر وہ جو ذکر لا الہ کا اور الا اللہ کا جو ذکر مفتی صاحب نے کیا، وہ ایک عام شخص اس سے کیسے طاقت حاصل کرے، اور کیا اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے گا کہ نہیں میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے؟ ذرا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہر وقت کے اندر اور ہر طبقے کے اندر ہر جگہ پر آپ کو حسینیت بھی نظر آئے گی اور آپ کو یزیدیت بھی نظر آئے گی. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اس کے بعد بھی ہر جگہ پر حق و باطل کی یہ جنگ جاری رہتی ہے. یعنی اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، شیطان کے پیروکار بھی ہیں، یزید کے فالوور بھی ہیں، اور حسین کے نقش قدم پر یا ان سے محبت کرنے والے بھی موجود. بالکل جی. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا میدان کربلا صرف باتوں تک محدود ہے؟ کیا اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں؟ یقینی طور پہ شامل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ، ابھی آپ نے کہا کہ پبلک اس سے کیا سبق حاصل کرے، تو ایک بندہ اگر اپنی ریڈی پہ کھڑا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، تو اگر وہ حلال رزق کما رہا ہے اور بالکل اپنے آپ کو وہ بری ذمہ نہیں سمجھتا، شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر وہ اپنے معاملات کو سر انجام دے رہا ہے، تو وہ بھی حسینی کردار کا حامل ہے. ایک ہلکی سی رمق اسے بھی مل رہی ہے. کیا کہ اس کے سامنے ایک طرف دنیا کا مال و دولت ہے اور ایک طرف شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے دنیا کا نقصان ہے ظاہری، بظاہر نقصان ہے، تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی سامنے ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اس کی دکانداری بڑی چل رہی ہے، 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن یہ بندہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی چیز کو بیچے اس کا عیب بتا کے بیچے، تو یہ شریعت پہ عمل کرنا ہے. یہی تو کردار حسینی ہے. جزاک اللہ. ابھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ بھی عید الاضحیٰ میں جب قربانی کا وقت آتا ہے، بہت سارے لوگ دیکھ نہیں پاتے. ہم فلسطین کا ذکر کریں، ہم کہتے ہیں ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ہم شارٹس دیکھ کے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو میں سوچا تھا کہ فلسطینی جو ہے وہ کیسے حسینی ہیں، اور ہمارے دل پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے اور تلواریں پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے. یہ میرا آپ کا دل جانتا ہے. میں پتہ نہیں آپ سے آنکھ یہ بات کرتے ہوئے ملا سکوں گا یا نہیں.
لیکن ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علامہ سجاد حسین جوادی صاحب، ایک ہوتی ہے ریویژن، ہم ریوائز کرتے ہیں بطور خاص. محرم الحرام میں اس کا اہتمام، مجالس کا وہ نشستیں ہو رہی ہیں، مختلف مواقع سے ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں. یہ جو ریویژن ہے یہ اس پورے اگلے سال کے لیے کیا پیغام دیتی ہے کہ مجھے کیا کیا اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور کیا کیا زندگی میں نہیں رکھنا، کہاں سے میرا قدم خدا نہ خواستہ یزیدیت کی طرف چلا جائے گا اور کہاں میں بہت عاجزی کے ساتھ حسینی راستے پہ چلوں گا. فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا جو ہے یہ ایک عزم ہے. عزم ہے، یعنی عادتاً نہیں ہے کہ ہر سال ہم محرم آئے اور اس میں ایام غم منائیں اور پھر چلے جائیں، مگر ہر ایک کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے. اس سے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو کہ جو کربلا کے اندر تھے، مثلا جناب حبیب ابن مظاہر کا کیا مقام تھا، دوسرے شہداء کا کیا مقام تھا، کہ ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے ہم سب ان کے نقش قدم سیرت پہ چلیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ امام حسین نے یہ فقط عاشور تک محدود نہیں، اس سے آگے تا قیامت کے ایک سلسلہ چلایا ہے. اور ہمیں ہر یعنی سال جو ہے یہ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ ہمارا جذبہ جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. میں وقت تھوڑا کم ہے لیکن میں چاہوں گا علامہ صاحب 51 برس ہی گزرے، وہ کیا اخلاقی اور وہ جو کہاں سے پلٹ گئے، کیا چیز مد نظر ہو گئی، فرما دیجیے. بلا شبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے، زبان نبوت مبارکہ سے اسی لیے پہلے ہی فرما دیا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. بھائی نور صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بار ہی فرما دینا تو مومنوں کے لیے تو وہ اس کی پابندی ایمان ہے، یعنی ریمائنڈر دی. آپ نے ایک بار نہیں، تاکید، ایک خطبے کے اندر 3 دفعہ مسلسل فرمایا اوپر نیچے، میں تمہیں اللہ یاد کروا رہا ہوں، اللہ یاد کروا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اپنے اہل بیت کے معاملے میں. اور جب یہ لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں واپس مدینے آیا تھا نا، تو تہذیب و تہذیب میں انہوں نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کی خواتین جب روتے ہوئے آ رہی تھی نا استقبال کے لیے، تو یہ کہتی ہوئی آ رہی تھی ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بإطرتی وبأہلی بعد مفتقدی من مسارا وزرجوا بدمی ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم. اللہ فرماتی کیا جواب دو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہ تم نے میرے اہل و عیال کے ساتھ یہ سلوک کیا، میری وجہ سے تمہیں اللہ نے خیر و امت اور آخری امت ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا. مفتی صاحب تھوڑا وقت ہے لیکن اب ایک بڑی کلیئر بات ہے، یہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو لائف آفٹر ہے نا اس کا نہ ذکر کریں. آپ نے پتہ نہیں اپنے لیے کیا بنایا ہے، تو اب تو وہ جو ایک ہی دفعہ زندگی ملتی ہے آگے چھوڑے وہ سب. اس سارے کے اندر میں امہ کا اکٹھا ہونا، یہ ہماری صفوں میں انتشار سے دشمن نے کہاں کہاں فائدہ نہیں اٹھایا. ہسپانیہ کی بات لے لیجئے، آج امت کو دیکھ لیجئے کون کون سے اوقات نہیں رہے کہ ہماری ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے دشمن. اب وہ بھیڑیں داخل ہوتی ہیں بیچ میں، ہم کہیں حلیوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہیں کسی بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیسے اس کو ختم کرنا ہے کربلا معلی اور اس واقعے کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، وہ تو بالکل واضح طور پر ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اگر دنیا میں بھی کسی کا تم نے نام دیکھنا ہے تو فذکرونی اذکرکم کا جو مصداق ہے وہ حضرت امام حسین ہے. اللہ فرماتا ہے فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم اس کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے، میں تمہارا چرچا کروا دوں گا. اور جہاں تک تعلق ہے نا مذہب کی کوئی بات نہ کرو، اگر آج آپ نے دنیا کے اندر اس موقع کے اندر اگر آج آپ نے کربلا دیکھنی ہے تو فلسطین میں جا کے دیکھو. یہ میں ایک جملہ عرض کر دوں جی، کلمے کو سمجھنا حسین کو سمجھ لیں. کلمے کو سمجھنا حسین کو سمجھ، حسین کو سمجھ، ہاں، اور حسین کو سمجھنا ایک لائن میں سمجھ لیں. بالکل ٹھیک. لا صرف لا کہہ رہا ہوں، آگے نہیں، ابھی نہیں. ہاں، حسین نے سمجھا دی لا
اور جسے لا سمجھ آ گئی اسے پورا لا الہ الا اللہ سمجھ آ گیا. اللہ. یعنی حسین نے بتایا ہاں نہیں، حسین ہاں نہیں ہے، حسین نہیں ہے، حسین اقرار نہیں ہے، حسین انکار ہے. یہ کلمہ شاہ جی شروع تو ویسے اقرار سے نہیں ہونا چاہیے تھا، بات ایمان کی ہو رہی ہے. ہزار سجدوں سے تمہارا دیتا ہے آپ کلمہ توحید نہیں سے شروع ہوا ہے، نہیں سے. اللہ تو حسین نے نہ کر کے دکھا دیا. بس تم نہ سیکھ لو تمہیں حسین سمجھ آ جائے. باقی میں اشعار جنس کر دی. جی بسم اللہ. میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ. جو باتیں ہم نہیں کر سکے وہ نظم میں عرض کرتا ہوں کہ روح یقین و جانے عظیمت ہے کربلا. روح یقین و جانے، روح یقین و جانے عظیمت ہے کربلا، اعلان شان ختم نبوت ہے کربلا. سبحان اللہ. اعلان شان ختم نبوت. اور لا یحزنو کا زمزمہ شبیر کے لیے. لا یحزنو کا لا یحزنو کا زمزمہ شبیر کے لیے، بحر یزید سور قیامت ہے کربلا. اللہ اکبر. اور باطل پسند اس سے لرزتے ہیں آج بھی. باطل پسند اس سے لرزتے ہیں آج بھی. سے لرزتے ہیں آج بھی، کہتا ہے حق شناس غنیمت ہے کربلا. اور شعر دیکھیے شاہ جی کہ للہیت حسن کی تو زہرا کی تربیت. سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. للہیت حسن کی تو زہرا کی تربیت، جذب علی جلال رسالت ہے کربلا. کربلا. سبحان اللہ. اور تا حشر بے نقاب کرے گی یزید کو. تا حشر بے نقاب کرے گی یزید کو، مولا حسین تیری کرامت ہے کربلا. مولا حسین تیری کرامت ہے کربلا. اور تصویر مانوی ہے یہ حیدر کے فقر کی. تصویر مانوی ہے یہ. تصویر مانوی ہے یہ حیدر کے فقر کی، زینب کا ذوق باب ولایت ہے کربلا. شہزاد آستاں ہے یہ سبت رسول کا. شہزاد آستاں ہے یہ سبت رسول کا، کنز کرم ہے گنج ولایت ہے کربلا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. انشاءاللہ کل پھر پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی. ایک بس یہ بات آپ سے میں ضرور کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ میرے پہ اور آپ پر کوئی ایسا وقت آئے کہ ہم ادب کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. اللہ ہمیں اپنے مؤدب بندوں میں ہمارا شمار کرے اور وہ ایک لا ہی کافی ہے. باقی دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے انکار نہیں، وہ اس کی خیر ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے. آمین.